Assalamu alaikum bachcho, how are you all? I hope that you people are doing well, you are fine. اس ویڈیو میں جو ہے ان ویڈیوز میں ہم آپ کے سلیوشن سیٹ 1 کے سیکشن بی کے کویسچن ڈسکس کریں گے، اور ان میں جو آپ کا کویسچن نمبر 2 ہے وہ پیراگراف ہے، جس کو جو ہے نا یو آر سپوز ٹو سمرائز اینڈ یو آر آلسو آسکڈ ٹو آنسر دا کویسچن appended to this paragraph. تو چلیں اس کے جو ہے نا کویسچن آنسر ڈسکس کرتے ہیں پہلے. تو اس میں ہمارے پاس پہلا کویسچن ہے، رائٹ ڈاؤن دا سمری آف دا گیون پیسیج اینڈ سجیسٹ اے سوٹیبل ٹائٹل. تو اس کا جو ہے ٹائٹل ایک تو لکھا ہوا ہے، بورڈ والوں نے خود جو ہے لکھ دیا ہے، کریئر کنسیڈریشن. اس کا آپ سیم ٹائٹل بک والا بھی لکھ سکتے ہیں جو کہ چوائس آف کریئر ہے، اور اس کا آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ سلیکشن آف اے کریئر. اس کے بعد اور بھی جتنے بھی ملتے جلتے جو ہے نا کریئر کے ٹاپکس ہیں وہ ٹائٹل آپ اس کے لکھ سکتے ہیں. تو اس کا جو ہے سمری پڑھتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ ایوری تھنگ اینڈ ایوری ون، ہر چیز اور ہر بندے کو may چینج ایٹ سم اسٹیج اور دی ادر، کہ ہر بندے کو ہر چیز کو کسی نہ کسی زندگی میں کسی نہ کسی پوائنٹ پر تبدیل ہونا پڑتا ہے. یور کریئر پاتھ شوڈ دیئر فور بی فلیکسیبل. ٹھیک ہے، فلیکسیبل مینس ڈائنامک، چینجیبل، یعنی جو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا رہے. تو وہ کہتا ہے کہ زندگی میں ہر بندے کو ہر چیز کو کسی نہ کسی جگہ پر تبدیل ہونا پڑتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا جو کریئر پاتھ ہوتا ہے، آپ کا جو پروفیشن ہوتا ہے، آپ کا جو پیشہ ہوتا ہے، اس کا جو ہے نا آئیڈیا وہ بھی کیا ہونا چاہیے، وہ بھی آپ کا فلیکسیبل ہونا چاہیے، چینجیبل ہونا چاہیے، یعنی وقت کی ضرورت کے حساب سے جو ہے نا آپ اسے تبدیل کر سکیں. یہ نہ ہو کہ آپ ایک ہی پیشے سے جو ہے نا چپک کر بیٹھ جائیں، اپنے آپ کو اسی پیشے کے جو ہے نا صرف قابل بنائیں. نہیں، بلکہ آپ کو ایک پیشے سے ہٹ کر بھی آپ کو جو ہے نا ہر فن مولا ہونا چاہیے، تاکہ ضرورت کے مطابق آپ کسی بھی جو ہے نا شعبے میں اپنے آپ کو ڈھال سکیں. کیپ ریویونگ ٹو انشور دیٹ دا کریئر یو وانٹ از ان لائن ود یور انٹرسٹ اینڈ لائکس اینڈ کورسپونڈس ٹو یور آئیڈیا آف سکسیس اینڈ ہیپینس. ٹھیک ہے، آپ کو اپنے ذہن میں یہ بات بھی انشور کرنی چاہیے، اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو کریئر آپ چاہتے ہیں وہ آپ کی لائکس، آپ کے جو ہے نا جتنے بھی آپ کا جو مائنڈ ہے اس کے اکارڈنگ، اس کے کرسپونڈز، اس کے مطابق ہونا چاہیے. آپ کی جو آپ کا جو کہہ لیں آپ کی جو نیچر ہے، ادروائز وہ آپ کے نیچر اور آپ کی انٹرسٹ اور آپ کی اپنی جو ہے نا ولنگ کے اگینسٹ ہوگا، تو آپ لائف میں کبھی سکسیس جو ہے نا حاصل نہیں کر پائیں گے. تو آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ کا جو کریئر ہے وہ آپ کے انٹرسٹ اور آپ کی لائکس کے اکارڈنگ ہو، تاکہ آپ کی زندگی سکسیزفل اور ہیپی ہو. دین لک فار اویلیبل آکوپیشن دیٹ میچز یور انٹرسٹ. ٹھیک ہے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ جب آپ کو اپنا انٹرسٹ پتہ چل جائے تو اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے انٹرسٹ کے مطابق کون کون سے آکوپیشنز مارکیٹ میں یا جو ہے نا سوسائٹی میں اویلیبل ہیں. Once the focus is on a specific career, see what qualification it requires. کہ ایک بار جب آپ اپنا پروفیشن سوچ لیں، سمجھ لیں، انہیں سلیکٹ کر لیں، تو پھر اس کے مطابق نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا کہ دیکھیں کہ کون سی کوالیفیکیشن، کتنی تعلیم، کیا سکلز وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے. Careers like project management may require certification, whereas accountancy, management and finance will require you to have good mathematical and calculation skills. تو یہ جتنے بھی اکاؤنٹنسی ہیں، مینجمنٹ ہیں، پروجیکٹ مینجمنٹ، یہ سارے فار ایگزامپل اگر ان میں سے آپ جو ہے نا چوز کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ آپ کی میتھمیٹیکل اور کیلکولیشنز جو کیلکولیٹری جو سکلز ہیں وہ آپ کی اچھی ہونی چاہیے. Also consider the extra personal factors like the market demand and ease or otherwise of entry. ٹھیک ہے، کنسلٹیشن ود فرینڈز اینڈ پروفیشنل از آلسو ایڈوائزیبل. کہ اپنے دوستوں کے ساتھ اور پروفیشنلز کے ساتھ، یعنی ایسے پروفیشنل
جو آپ کے جو ہے نا سلیکٹ شدہ پروفیشن میں پہلے سے موجود ہوں، تو وہ جو ہے ایسے پروفیشنل کے ساتھ بھی آپ کو جو ہے نا مشاورت کنسلٹیشن کرنی چاہیے۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 2 ہے واٹ از دا سگنیفیکنس آف چینج ان ریئل لائف، کہ ہماری جو حقیقی زندگی ہے اس میں تبدیلی کی کیا اہمیت ہے۔ تو چینج از سیڈ ٹو بی دا اسپائس آف لائف، تو جو ہماری زندگی میں تبدیلی ہوتی ہے ضرورت کے وقت کے ساتھ ساتھ، یعنی انسان کو جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا سوسائٹی معاشرے کی ضرورت کے حساب سے اپنی زندگی کو ڈھالنا چاہیے۔ تو یہ وہی کہہ رہا ہے چینج از سیڈ ٹو بی دا اسپائس آف لائف، کہ زندگی کی اسپائس ہے، زندگی کا جو ہے نا چاشنی زندگی کی اسی میں ہے کہ لائف آپ کی ڈائنامک چینجبل ہونی چاہیے، فلیکسیبل ہونی چاہیے۔ لائف از دا نیم آف چینج، ایوری ون ہے اینڈ ایوری تھنگ، ہر بندہ اور ہر چیز کیا ہے چینجز، ایوری ون اینڈ ایوری تھنگ چینجز، ہر بندہ اور ہر چیز تبدیل ہوتی ہے۔ اور ہمارے انٹرسٹ، ہماری لائکس، ہماری ڈس لائک، ہماری ضروریات، ہماری جو ہے نا وانٹس ہیں، ہمارے پریفرنسز ہیں، ہماری ترجیحات بھی میں چینج ود ٹائم، حتیٰ کہ ہماری ترجیحات بھی جو ہے نا ٹائم کے حساب سے چینج ہوتی رہتی ہیں۔ ون ہیز ٹو چینج ہز لائن آف ایکشن اکارڈنگلی، کہ اس کی جو لائف کی جو روٹین ہے، ایک بندے کی لائف کی روٹین ہے، اسے جو ہے نا وقت کی ضرورت کے حساب سے چینج ہونا پڑتا ہے۔ وداؤٹ چینج لائف ووڈ بیکم اسٹیگننٹ اینڈ ڈل، کہ اگر آپ کی جو ہے نا لائف ڈائنامک نہیں ہے، فلیکسیبل نہیں ہے، تو آپ کی زندگی کیا ہے اسٹیگننٹ بن جائے گی اور ڈل، یعنی بے حرکت اور بالکل سست بن جائے گی۔ اسٹیگننٹ کی مثال میں آپ کو دے کے سمجھاؤں کہ ہمارے جو پانی کھڑا ہو جاتا ہے، جوہر کا پانی، تو وہ اسٹیگننٹ ہو جاتا ہے، اس میں جو ہے نا آپ دیکھیں جراثیم وغیرہ اس کا رنگ بھی چینج ہو جاتا ہے اور وہ ڈل ہو جاتا ہے۔ تو ہماری زندگی بھی بالکل ایسی ہی ہو جاتی ہے اگر ہماری زندگی میں چینج نہ ہو۔ کویسچن نمبر 3 ہے وائی از اٹ نیسیسری ٹو نو اباؤٹ یور نیڈز اینڈ وانٹس بیفور ڈیسائڈنگ آن اے پروفیشن، کہ وہ کہتا ہے کہ ہماری جب ہم ایک جو ہے نا کریئر سلیکٹ کرنے لگتے ہیں، ڈیسائیڈ کرنے لگتے ہیں پروفیشن، تو اس سے پہلے کیوں ضروری ہے کہ ہم اپنی نیڈز، ضروریات اور اپنی چاہت کو جو ہے نا پرکھیں۔ تو وہ کہتا ہے اٹ از امپورٹنٹ ٹو نو ونز نیڈز اینڈ وانٹس بیفور ڈیسائڈنگ آن اے پروفیشن بیکاز وداؤٹ اے پراپر سیلف اسیسمنٹ process one cannot make a judicious decision regarding the choice of career، کہ اگر ہم جو ہے نا امپورٹنس اپنی نیڈز اور وانٹس کو اگر ہم نہیں جانتے، ان کو ہم جو ہے نا پروسیس نہیں کرتے، تو ہم اپنی سیلف اسیسمنٹ پراپر نہیں کرتے، اپنے آپ کو سکین نہیں کرتے، یعنی اپنے مائنڈ کو، اپنے وقت کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنی ضروریات کو، تو کیا ہے ہم ایک عقل مندانہ ایک سوٹیبل فیصلہ نہیں کر سکتے، ہم کبھی بھی ایک مناسب جو ہے نا پروفیشن کریئر چوز نہیں کر سکتے۔ اف اے پرسن ڈز ناٹ نو وٹ ہی ریئلی وانٹس ان لائف، اگر ایک بندہ نہیں جانتا کہ وہ اپنی زندگی میں کیا چاہتا ہے، اس کی ضروریات کیا ہیں، ہی ول چوز اے رانگ پروفیشن، ڈیفینیٹلی ہز ڈیسیژن ول بی wrong regarding his career. For example, if social status matters for him the most، اگر وہ بندہ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے جس کا اس کا معاشرے میں کا جو اسٹیٹس ہے وہ زیادہ میٹر کرتا ہے اس کی جاب سے، تو ایون اے ہائی پیڈ جاب میں ناٹ برنگ ہم سیٹسفیکشن اینڈ جاب، حتیٰ کہ اسے جتنی بھی زیادہ تنخواہ والی جاب مل جائے تو وہ جو ہے نا خوش نہیں رہے گا، اسے سیٹسفیکشن نہیں ملے گی، کیونکہ ظاہر ہے اس کا سوشل اسٹیٹس ہی مینٹین نہیں رہے گا۔ تو جو ہے یہاں پہ یہ بات کہہ رہا ہے۔ نیکسٹ ہے نمبر 4 ایکسپلین وائی اٹ از امپورٹنٹ ٹو آئیڈینٹیفائی یور انٹرسٹ بیفور چوزنگ این آکوپیشن۔ تو سیم یہ بھی تھوڑا بہت اوور لیپ کر رہا ہے اوپر والے سوال سے، کہ وہ کہتا ہے کہ جو ہے نا ایک آکوپیشن چوز کرنے سے پہلے کیوں ہمارا انٹرسٹ جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہمیں کرنا چاہیے۔ تو آنسر میں کہتے ہیں گڈ آکوپیشن از دا ون وچ برنگز ون ہیپینس اینڈ سیٹسفیکشن، اچھا پیشہ وہی ہے جو ایک بندے کو خوشی اور جو ہے نا مطمئنی، دل کا سکون عطا کرے۔ اینڈ اٹ کین ناٹ ڈو سو اف اٹ از ناٹ ان لائن ود ونز انٹرسٹ، وہ کہتا ہے کہ اگر
جو ہے نا وہ پروفیشن اس کی اپنی اکارڈنگ اپنے انٹرسٹ اور اس کا جو لائن آف لائف ہے، اس کی جو زندگی کی روٹین ہے اس میں فٹ نہیں ہوتا تو وہ کبھی بھی اسے جو ہے خوشی اور سیٹسفیکشن نہیں دے گا. If one does not know one's own interest, اگر ایک بندہ اپنے انٹرسٹ کو ہی نہیں جانتا, he may choose a career for a wrong reason, تو وہ ایک جو ہے نا کریئر ایک پیشہ تو چوز کر لے گا لیکن اس کے پاس جو ہے نا ایک سوٹیبل ریزن نہیں ہوگا, سوٹیبل وجہ نہیں ہوگی کہ کیوں اس نے یہ والا جو ہے کریئر چوز کیا ہے. If a person knows his interest, he will choose a career that matches his interest and thus keeps him happy and satisfied. اگر ایک بندہ جسے اپنے انٹرسٹ کا پتہ ہے اور وہ جو ہے نا ایک کریئر چوز کرے گا تو ڈیفینیٹلی وہ اس کریئر سے خوش ہوگا کیونکہ وہ اس کے انٹرسٹ کو میچ کر رہا ہوگا اور وہ جو ہے نا ساری زندگی اس کی سیٹسفائڈ گزرے گی. ہینس دا امپورٹینس آف نالج importance of knowing one's interest in the process of choosing one's career cannot be ignored. تو اس لیے اس بات کو اگنور نہیں کیا جا سکتا کہ ایک بندہ ہے جو کہ اپنا پروفیشن چوز کرنا چاہتا ہے لیکن اسے اپنے انٹرسٹ کا نہیں پتہ, تو اسے جو ہے نا اپنے انٹرسٹ کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے. ادروائز ہی ول ناٹ بی ایبل ٹو میک اے سوٹیبل ڈیسیجن فار ہز انٹائر لائف. ٹھیک ہے, نمبر 5 کوشچن ہے وٹ آر دا ریکوائرمنٹس فار جوائننگ اے اسپیسیفک پروفیشن. تو اب یہاں پہ 3-4 اسٹیپس ہیں جو کہ آپ کو اچھے سے جو ہے نا سمجھنے ہیں کہ ایک اسپیسیفک پروفیشن جوائن کرنے سے پہلے کون کون سی ریکوائرمنٹس ہیں. تو پہلا کہتے ہیں دا ویری فرسٹ ریکوائرمنٹ آف جوائننگ اے اسپیسیفک پروفیشن از دیٹ ون شوڈ کیری آؤٹ اے تھارو سیلف اسیسمنٹ ٹو ascertain what field may suit his personality and will bring him satisfaction and happiness. تو پہلا مرحلے میں وہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے اسے اپنے آپ کو مکمل سکین کرنا چاہیے, مکمل سیلف اسیسڈ کرنا چاہیے کہ اس کی سوچ کیا کہتی ہے, اس کا دل دماغ کس جگہ پہ مطمئن ہوگا, اس کی زندگی جو ہے کس کام میں اس کی زندگی پرسکون گزرے گی. تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھے. اسرٹن مین جو ہے تحقیق کرنا, یعنی ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تحقیق کرے کہ کون سا مخصوص پروفیشن جو اس کی پرسنالٹی کو اور اس کی زندگی کو سیٹسفائی بنائے گا, اچھا بنائے گا. نیکسٹ اسٹیپ ہے دا نیکسٹ ریکوائرمنٹ از سلیکشن آف اسپیسیفک پروفیشن. جب پہلے اب ایک بندے نے اپنے آپ کو سیلف اسیسڈ کر لیا, اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے کہ اب اپنی ضرورت, اپنی سوچ اور اپنی خوشی کے مطابق یعنی اپنے ٹیسٹ کے مطابق وہ جو ہے نا ایک اسپیسیفک پروفیشن سلیکٹ کرے. پھر نیکسٹ کیا ہے, وہ کہتا ہے کہ دین ون ہیز ٹو ایکوائر پرٹیکولر نالج اینڈ اسکلز وچ آر ریکوائرڈ فار انٹری انٹو دیٹ پروفیشن. اب تیسرے اسٹیپ میں کیا ہے کہ جو دوسرے اسٹیپ میں پروفیشن اس نے سلیکٹ کیا ہے, تیسرے اسٹیپ میں وہ اس پروفیشن کے اکارڈنگ اس کے کرسپونڈز نالج اور سکلز اکٹھا کرے, دیکھے کہ کون کون سی سکلز اور نالج اور اسے جو ہے نا ضرورت پڑے گی اس پروفیشن میں انٹر ہونے کے لیے. نیکسٹ اسٹیپ ہے ون شوڈ آلسو ٹیک انٹو کنسیڈریشن دا ایکسٹرا پرسنل فیکٹرز لائک مارکیٹ ریکوائرمنٹ اینڈ بیفور انٹرنگ اے اسپیسیفک پروفیشن. تو ایک اور اسٹیپ وہ کہہ رہا ہے ایکسٹرا کہ جو ایک بندہ جو ہے اس نے اپنے آپ کو سیلف اسیسڈ کیا, پھر ایک پروفیشن سلیکٹ کیا, پھر اس پروفیشن کی ریکوائرمنٹس بھی دیکھیں, اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی دیکھے کہ مارکیٹ میں اس پروفیشن کی کیا ضروریات ہیں, کیا فیکٹرز ہیں جو اس کی اپنی زندگی پر اور جو ہے اس کی جاب پر افیکٹ کریں گی آگے آنے والی زندگی میں. نیکسٹ آپ کا کوشچن نمبر 6 ہے ہاؤ کین اٹ بی بینیفیشیل ٹو گیدر ایڈوائس فرام فرینڈز, کولیگز اینڈ فیملی ممبرس. تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ کتنا بینیفیشیل, کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے کہ فیملی ممبرس, کولیگز اور فیملی سے ایک بندہ جو ہے نا کیریئر سلیکشن کے وقت رائے لے, ان سے آراء لے. تو گیدرنگ ایڈوائس فرام فرینڈز, کولیگز اینڈ فیملی ممبر کین بی بینیفیشیل in many ways. A friend may not only have some more information about a specific field, but he can also help us in the process of self-assessment. تو بعض ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں خود اپنی اسیسمنٹ کرتے ہوئے کچھ کمیاں کوتاہیاں یا کچھ خوبیاں ہمارے اندر ہوتی ہیں جو کہ ہم خود نہیں پہچان پاتے, تو باہرلا بندہ اس چیز کو جج کر لیتا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک فرینڈ جو ہے
ایک دوست کے ساتھ جب آپ ڈسکشن کرتے ہیں ایک مخصوص پروفیشن کے متعلق، ٹھیک ہے وہ آپ کو ایکسٹرا انفارمیشن تو دے دے گا، اس کے پاس ہوئی، لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر کچھ ایسی باتیں ہوں گی جو اس پروفیشن کے لیے سوٹیبل ہوں گی اور کچھ ہوں گی جو نہیں ہوں گی، تو آپ کا دوست آپ کی سیلف اسیسمنٹ میں بھی ہیلپ کرے گا، آپ کو وہ چیزیں بھی بتائے گا۔ سملرلی آور کولیگز میں ہیلپ us with some pragmatical useful advice۔ تو اسی طرح ہمارے جو کولیگز ہوتے ہیں، کولیگز کہتے ہیں کو ورکر، آپ کے ساتھ جو آپ کا فیلو ہوتا ہے کام کرنے کی جگہ، تو وہ کہہ رہے اسی طرح آپ کے جو کولیگز ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو پریکٹیکل قسم کی فیکچول حقیقت بیس اور مفید قسم کی نصیحتیں دے سکتے ہیں اس کسی بھی مخصوص پروفیشن کے متعلق۔ If one of our family member or a friend is already there in the career we are considering, he can give us some necessary first hand inside information about it۔ جو کیا ہے کہ بعض ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جو شعبہ سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے دوست احباب، ہمارے بڑے پہلے فیملی ممبرس پہلے سے اسی پروفیشن میں ہوتے ہیں، تو جب آپ ان سے رائے لیں گے تو وہ کیا ہے، وہ آپ کو دے کین گیو یو سم نیسیسری فرسٹ ہینڈ ہوتا ہے جب آپ کوئی کام پرسنلی اور ڈائریکٹلی ایکسپیرینس کرتے ہیں اور آپ کو اس چیز کا ڈائریکٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے، تو اسے کہتے ہیں فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس۔ تو آپ ایسے بندوں کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں تو وہ تو آپ کو اور زیادہ فیکچوئل اور زیادہ حقیقت پسند فرسٹ ہینڈ جو ہے انسائیڈ انفارمیشن دے گا اس پروفیشن کے جس کے متعلق آپ سوچ رہے ہیں اور وہ بندہ بھی اسی پروفیشن میں ہے۔ Such advice is always valuable in the right choice of career and in saving us from taking a wrong decision۔ تو اس قسم کی جتنی ایڈوائسز ہوتی ہیں وہ آپ کو جو ہے غلط فیصلہ اپنے پروفیشن کے متعلق غلط فیصلہ کرنے میں آپ کو ہیلپ فل ہو سکتی ہیں، غلط فیصلہ کرنے سے آپ کو بچا سکتی ہیں۔ نمبر 7 ہے رائٹ دا underlying message conveyed through the paragraph۔ underlying message یہی ہے کہ the passage underlies the importance of a thorough deliberation before choosing a career، کہ ایک شعبہ ایک کریئر چوز کرنے سے پہلے آپ کو مکمل طور پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ ڈیلیبریشن اسٹینڈ فار غور و فکر، consideration۔ While the process of preparing oneself for professional life, one should keep reconsidering one's career path۔ اب کیا ہے یہاں پہ امپورٹنٹ بات یہ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ ایک بندہ ایک پروفیشن سلیکٹ کر لیتا ہے تو پہلے اچھی طرح اس پروفیشن کے متعلق کنسیڈریشن کرے، سوچے، اور جب اس میں جو ہے نا انٹر ہونے لگے تو پھر سے ریکنسیڈر کرے کہ اس میں کچھ پوائنٹس، کچھ خامیاں، کچھ خوبیاں وہ چھوڑ تو نہیں گیا جن کے متعلق اس نے سوچنا تھا۔ ون شوڈ ٹیک انٹو اکاؤنٹ ونز اون انٹرسٹ، لائکس، ڈس لائکس، ویلیوز۔ تو کیا ہے کسی بھی بندے کو اپنا چوائس جو ہے نا کریئر چوز کرنے سے پہلے لائکس، ڈس لائکس اور ساری ویلیوز کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ون شوڈ آلسو سی ویدر ون ہیز دا پوٹینشیل فار دا کوالیفیکیشن ریکوائرڈ فار کریئر آف ونز ڈریم۔ تو یہ بھی اس بندے کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس جاب کے متعلق، جس کریئر کے وہ خواب دیکھتا ہے، جس کریئر کے متعلق وہ سوچ رہا ہے، اس کریئر کے ریلیونٹ جتنی بھی کوالیفیکیشن ہیں، ان کوالیفیکیشنز کو حاصل کرنے کے لیے اس بندے کے پاس اتنا پوٹینشیل، اتنا طاقت، اتنی قوت بھی ہے یا نہیں۔ یہ نہ ہو کہ وہ جو ہے نا فار ایگزامپل ایک بندہ ہے جو کہ انجینئر بننا چاہتا ہے یا چارٹر اکاؤنٹنٹ بننا چاہتا ہے اور اس کے اندر پوٹینشیل ہی نہیں ہے، تو وہ ویسے ہی اس میں گھس جاتا ہے، تو ظاہر ہے اس نے آگے جا کے اپنی زندگی خراب ہی کرنی ہے، یا اپنا مائنڈ، اپنا انٹرسٹ، سارا کچھ وہ زندگی خراب ہی کر لے گا۔ تو یہاں پہ یہ وہ بات کہہ رہا ہے، ٹیکنگ ایڈوائس فرام فرینڈز، کولیگز اینڈ فیملی ممبرز کین آلسو بی ہیلپ فل۔ تو کیا ہے فیملی ممبر سے، دوستوں سے، کولیگ سے نصیحتیں لینا، مشاورت کرنا، یہ بھی ہیلپ فل ہو سکتا ہے۔ کویسچن نمبر 8 ہے ڈیڈیوس میننگ آف دی انڈر لائن ورڈز فرام دا کانٹیکسٹ۔ تو آپ کے پیراگراف میں جو کچھ ورڈز دیے گئے ان کے میننگ آپ نے ڈیڈیوس کرنے ہیں، گیس کرنے ہیں، کیونکہ آپ ایگزیکٹ میننگ جو ہے یہاں پہ نہیں لکھ سکتے۔ ایگزیکٹ میننگ آپ سے نہیں پوچھا گیا، آپ سے ڈیڈیوس کہا گیا، یعنی گیس کریں، انفر کریں، جو ہے نا وہ میننگ جنریٹ کریں جو کہ پیراگراف میں ان ورڈز کے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلا آپ کا ورڈ ہے پیڈریاٹک، تو اس کا مطلب ہے پیراگراف میں ڈیلنگ ود کیئر اینڈ ٹریٹمنٹ آف چلڈرن۔ تو پیڈریاٹک اسٹینڈ فار ایسی جو گھریلو نرسز ہوتی ہیں جو کہ بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔
دوسرا ورڈ ہے انیشیٹو. تو انیشیٹ کا مطلب ہوتا ہے پہلا قدم اٹھانا, پہلا اسٹیپ اٹھانا. دا ایبلٹی ٹو ایکٹ فرسٹ اور ونز آن. تو ٹھیک ہے, پہلا جو ہے نا قدم اٹھانے کو اسٹارٹنگ پوائنٹ کو انیشیٹو پوائنٹ کہتے ہیں. کریٹیکل کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ اہم, بہت زیادہ نازک. اے پیشنٹ کنڈیشن دیٹ ریکوائرز ارجنٹ ٹریٹمنٹ. لازمی نہیں کہ یہ پیشنٹ کی جو ہے نا کنڈیشن ہو, کوئی بھی کریٹیکل کنڈیشن ہو سکتی ہے, کوئی بھی نازک اور اہم کنڈیشن ہو سکتی ہے. انٹریکٹ کا مطلب ہوتا ہے جب آپ کنورسیشن کرتے ہیں, ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں. تو یہاں پہ لکھا ہے ٹو انگیج ان کمیونیکیشن اینڈ ادر شیئرڈ ایکٹیویٹیز. تو ہر قسم کی ایکٹیویٹیز کو شیئر کرنا, ایک دوسرے سے جو ہے نا مشورہ کرنا یا بات چیت کرنا یا کویشچن آنسر کرنا, ان ساری چیزوں کو کہتے ہیں